وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مجھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اس مسجد کی انتظامیہ، یہاں کے ذمہ داران، بالخصوص قبلہ مفتی عتیق اختر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اجتماع میں کچھ ناچیز کو موقع دیا، ہمیں بیان کی سعادت دی۔ جس طرح مفتی صاحب نے تعارف کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ مفتی صاحب کے جو والد محترم ہیں، بلکہ میں اپنے یہاں اسلامی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا، دارالعلوم امجدیہ کے جو مفتی صاحب شیخ الحدیث مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، امیر اہل سنت کے علاوہ اگر مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کچھ سفر کیا ہے، بڑے بڑے علماء سے، بڑی بڑی شخصیات سے ملا ہوں، امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخصیت اتنا علم رکھتی ہو، اتنی جس کے اندر قابلیت ہو، اتنا بلند مقام ہو اور اتنی عاجزی ہو، میں نے الحمدللہ مفتی اسماعیل صاحب سے دیکھی۔ میرے بڑے شفیق استاد، میرے بڑے ہی محترم، جو سمجھے مجھے اپنے بچوں کی طرح انہوں نے رکھا۔ آج بھی ہمارا پیار اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور عتیق بھائی چونکہ ہمارے یوں سمجھے کہ ہم ایک ساتھ ہی پڑھے ہیں، بڑا پیار ان کے ساتھ بھی رہا، مفتی صاحب کی وجہ سے یقیناً دل میں بڑی عزت ہے۔ اور ایک اور بات میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بالخصوص بڑی تعداد میں بدنی مننے ہیں، ان کو ایک بات کہوں گا، آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی بھی کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو جائے، 3 شخصیات کا احسان کبھی نہیں بھولنا: ماں باپ، اساتذہ اور پیر و مرشد۔ ہم کچھ بھی بن جائیں نا، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ یہ استادوں کی تربیت، ماں باپ کی شفقتیں، ان کی دعائیں اور پیر و مرشد کا فیضان ہوتا ہے جو بندہ اوپر جاتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ کبھی بھی بڑے بن کر ماں باپ کو مت کہنا میں بڑا بن گیا، اساتذہ کو مت کہنا میں بڑا بن گیا، ارے انہوں نے بنایا تو تم یہاں پہنچے۔ اور بالکل اسی طرح مرید کتنی ہی اونچی پرواز پر کیوں نہ پہنچ جائے، یہ سب پیر کا فیضان ہوتا ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، جس سے اس کے ماں باپ راضی تھے، جس سے اس کے اساتذہ راضی تھے اور جس سے اس کا پیر راضی تھے، اس بندے کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو ان ہستیوں کو ناراض کر بیٹھے نا، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو سدا راضی رکھیں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں۔ آپ کتنی بڑی مرتبے پر کیوں نہ پہنچ گیا، اساتذہ سامنے آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ میں نے الحمدللہ کئی مفتیان کرام کو دیکھا، کئی بڑے بڑے نامور علماء کو دیکھا جن کے لوگ لائن لگا کے ہاتھ چومتے ہیں، مگر جب ان کے اساتذہ ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ کریم علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے مفتی صاحب جیسے علماء میں اللہ اور کثرت فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس طرح کھل کر تعاون کرنا، اور یہ ہستیاں جانتی ہیں کہ دین کا کام کس انداز میں دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اور ہمیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے شروع سے ایک بات سکھائی ہے کہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ درود پاک کی فضیلت سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں میں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں،
बाअदब बैठने की बरकतें पाएंगे, तवज्जो भी रहेगी। जो खड़े मेरे भाई वो भी अंदर आ जाए, माशाल्लाह कोने में जगह है वहाँ बैठ जाए, ताकि अपनी तवज्जो बयान की तरफ रहे। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आज एक बड़ी खूबसूरत हदीस हमने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में सुननी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा अपनी ज़िंदगी की आरज़ुएँ बताएं, तमन्नाएँ बताएं, डिज़ायर्स बताएं, शायद बहुत सारी तमन्नाएँ हमारी ज़िंदगी में हैं, बड़ी आरज़ुएँ हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, दुआएं तो हो रही हैं मगर आरज़ुएँ हैं जो बाकी हैं। दुरूद पाक कमाल का वजीफ़ा है, कैसी कैसी जगह पर काम आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि फी यौमिन मिअत मरतन फ़क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन। आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर दिन भर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा। रब्बे करीम की ज़ात हमारे लिए बड़ी मेहरबान ज़ात है। ये हमारा अकीदा और ईमान भी होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला करने वाली ज़ात हमारे मालिक की ज़ात है। 100 हाजतें तो पूरी फरमाता है, मगर इसमें हदीस का जो अगला जुज़ है वो बहुत खूबसूरत है कि कितनी दुनिया की हाजतें, कितनी आखिरत की। आखिरत में ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो बाकी रहने वाली है, दुनिया तो फ़ानी है। आका फरमाते सबईना मिन्हा लिआखिरतिही व सलासीना मिन्हा लिदुनिया। आका फरमाते 70 हाजतें आखिरत की पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की पूरी फरमाता है। कभी इसके पास जाते हो सोर्स लगाने के लिए, कभी उसे कहते हो मेरी आरज़ू पूरी हो जाए, कभी उसके पास जाते हो कि हाजत पर आए। नबी पाक पर दुरूद पढ़े, अल्लाह 100 बार दुरूद पढ़ने वाले की 100 हाजतें पूरी फरमा दे। कहाँ कहाँ दुरूद पाक काम नहीं आता। बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कहीं रख के भूल गए, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, किसी से कोई बात करनी थी वो याद नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, मेरे आका का तज़किरा देखो कितना प्यारा है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, इदा नसीतुम शैअन फसल्लु अलैया तज़कुरूहु इंशाअल्लाह तआला। आका फरमाते जब तुम्हें कोई चीज़ भूल जाए, याद ना आए, तो मुझ पर दुरूद भेजो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल याद आ जाएगा। आका का जिक्र ऐसा है कि भूलों को याद करवा देता है। खुद आका कैसे हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। आका नहीं भूलते, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। क्यों ना नबी पाक का जिक्र खैर अपनी आदत करें, गुमी हुई चीजें, भूली हुई चीजें भी याद आ जाएंगी। नबी पाक की बरकत से हाजतें भी भर आएंगी। आइए नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे बेटे इस्लाम भाई, माशाअल्लाह आज का ये इज्तिमा 11वीं शरीफ के महीने में हो रहा है। जिक्र आका भी करेंगे और इंशाअल्लाह जिक्र गौसे आज़म भी करेंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो अजीम ज़ात है जो सरताबा, मेरे आका यूँ समझिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अगर मौजज़ात को बयान किया जाए, नबी पाक के कमालात को बयान किया जाए, तो अल्फाज तो ख़त्म हो सकते हैं, टाइम टेबल भी ख़त्म हो सकता है, ये एक इज्तिमा नहीं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ, मेरे आका के कमालात का इहाता नहीं हो सकता। शायर लिखता है ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम की बात करना, नबी पाक की शान बयान करना, सच्ची बात ये हमारी औकात ही नहीं है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़ों बड़ों ने कोशिश की नबी पाक की शान बयान करने के लिए, बड़े बड़े शुआरा ने, बड़े बड़े उलमा ने कलम उठाए, आखिर में बेबस नजर आए। कहीं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग हुई। किस्सा मुख्तसर। कभी इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत ने कलम उठाया, कभी लिखते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आका तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बनी,
یہ شعر کئی بار سنا، آج اس کو تھوڑا سمجھ لو، طبیعت اور اچھی ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا اور ان کے صدقے نبی پاک سے بھی پیار ہو جائے گا۔ عیب تناہی یہ کیا ہے؟ تناہی کہتے ہیں کسی چیز کا اینڈ ہو جانا، انتہا ہو جانا۔ میں آپ کو قلم اور کاغذ دیتا ہوں کہ جناب کسی شخصیت کی تعریف لکھیں، آپ 5 10 15 20 25 50 اوصاف لکھ دیں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا نرم دل ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا میٹھا بولتا ہے، لکھتے جائیں گے نا۔ اینڈ آف دا ڈے 25 50 60 خوبیوں کے بعد ختم ہو جائیں گی خوبیاں، بات پوری کر کے آپ مجھے قلم بھی دے دیں گے، کاغذ بھی دے دیں گے کہ لیجئے کام پورا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کام پورا ہو جانا جو ہے نا، بس پورے بیان ہو جانا، یعنی خوبیوں کی انتہا ہو جانا، یہ بھی تو عیب ہے نا۔ آقا وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، تناہی ہے ہی نہیں، عیب تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں خود بھی بے بس ہو کر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معجزات پر اگر نظر دوڑائیں، سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، مگر نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کا مجموعہ، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 کا نمبر آیا، جتنے معجزات انبیاء کو دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ٹوٹل، سب کا مجموعہ نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا، بلکہ اس کے علاوہ مزید اسپیشلٹیز جس کو علماء خصائص کہتے ہیں، ایکسکلوسیولی صرف نبی پاک کو عطا کیے، اس پیارے آقا کے سوا کسی کو نہیں عطا کیے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر وہ جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی پاک کی وہ شان ہے جو زمانے میں کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معجزات کی اگر بات کریں، پیارے آقا کو کیسے کیسے معجزات ملے، علماء بڑی نرالی بات کرتے ہیں، بڑی انوکھی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک کے معجزات اتنے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا کو جب انگلی کا اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے فرمائیں، دعا کریں تو سورج پلٹا دیں، کنکریوں کو اشارہ کریں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درخت کو اشارہ کریں تو درخت چیرتا ہوا آ جائے، کسی کی آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب لگائیں، آنکھ واپس لگا دیں۔ یہ طویل فہرست ہے معجزات کی، مگر علماء بڑی انوکھی بات کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، طویل ترین فہرست، یہ نبی پاک کے کیلیبر کے مطابق نہیں ہے۔ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا، جو سٹیٹس ہے، آقا کا جو رب کی بارگاہ میں مقام ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ یعنی دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں یہ اس کے لیے معمولی سا کام ہے، یہ اس کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، عام لوگوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، مگر کسی اسپیشل شخص کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے نارمل بات ہے۔ علماء کہتے ہیں سورج کا واپس پلٹانا، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، نبی پاک کا کھاری کنووں کو میٹھا کرنا، تھوڑی کھجوروں کو کئی صحابہ کو پورا ہو جانا، مردہ بکری کا زندہ ہو جانا، حضرت جابر کے بچوں کا زندہ ہو جانا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگانا، ٹوٹی پنڈلیاں اور ٹوٹی ہڈیاں جوڑنا، یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے معمولی سی بات ہے۔ یہ آقا کا کیلیبر نہیں، یہ نبی پاک کا جو مقام ہے نا رب کی بارگاہ میں، اس کے لیے سب معمولی سی بات ہے۔ فرمایا حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط 2 معجزات ایسے ہیں جو نبی پاک کی شان کے لائق ہیں، جو نبی پاک کے مرتبے کے لائق ہیں، جو ان کا اسٹیٹس اور جو بلندی نب نے عطا کی۔ اب اچھی بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں پڑتی، اعلیٰ حضرت بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جائے، فرش پر رہنے والے لوگ ہیں، انسانوں کی بتا اپنی عقل بھی تھوڑی نا، لکھتے ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پورے راتے۔ آقا کی شان وہ ہے، کہتے 2 ہی معجزات ہیں۔ اب 2 معجزات کون سے ہیں؟ ایک معجزہ جو رب نے معراج کی شب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، سر کی آنکھوں سے میرے آقا نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ساری کائنات میں
کسی اور کو یہ کرم نوازی نہیں ہوئی، کسی اور کو یہ عطا نہیں ہوئی، یہ فقط نبی پاک کو مقام ملا۔ اور اعلیٰ حضرت بات ہی مکا دیتے ہیں، بڑی شاندار بات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو وہ غیب ہوتی ہے۔ ارے سارے جہان میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا سب سے بڑا غیب رب ہے۔ ارے جب رب نے اپنا دیدار کروا دیا، سب سے بڑے غیب سے پردہ اٹھا دیا، تو پھر اور کوئی غیب باقی کیوں بچے گا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا شاندار بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کرو۔ ایک معجزہ تو یہ ہے، ابھی تک میں اپنے موضوع میں نہیں پہنچا، موضوع میرا کچھ اور ہے، اور وہ ہے دوسرا معجزہ، اور جس کو کہتے ہیں اعظم المعجزات۔ یاد رکھیے گا، اتنے سارے موضوعات ہیں نا، اتنے سارے معجزات، the one of the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، وہ ایسا معجزہ ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں امتیوں، معجزے جب بھی سنتے ہو نا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا منظر ہوگا جب ابو ہریرہ ایک پیالہ لے کر گئے ہوں گے، 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ کیا منظر ہوگا جب ابو قتادہ آنکھ لے کر گئے ہوں گے، نبی پاک نے لعاب میں دھن لگا کر واپس لگایا، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی والی آنکھ سے یہ آنکھ اور اچھا دیکھنے لگے گی۔ یہ منظر سنتے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ارے کیا منظر ہوگا جب مکے میں نبی پاک کے پاس کفار مکہ گئے ہوں گے، اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ، اور نبی پاک اشارہ کرے اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ ارے وہ منظر کیسا ہوگا جب مقام صحبہ پر مولا علی کی نماز جائے اور آپ کا دعا فرمائے، آج تک مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوا ہے، مگر نبی پاک ہاتھ اٹھائیں تو مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت لوٹاتا ہے۔ یقیناً سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے، مگر وٹنس نہیں تھے، ہم دیکھ نہیں سکے کیا منظر تھے، مگر سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ But there is a one miracle، ایک معجزہ ایسا ہے اے امتیوں جس کو دیکھ بھی سکتے ہو، جس کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہو، اور وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عطا کیا۔ قرآن خود کہتا ہے اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب مصطفیٰ کو رب عز و جل نے یہ طاقت عطا کی کہ قرآن کو اس پہ نزول ہوتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کیسا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کتنی ہی فیوریٹ کیوں نہ ہو آپ کی، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 5 بار پڑھنے کے بعد لائبریری میں رکھ لیں گے، ہے بڑی پسند مگر 5 بار پڑھنی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، 1000 بار پڑھو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ کمال بات یہ ہے، سمجھ نہیں آتی، عربی کئی لوگ نہیں جانتے، مگر اچھا پڑھنے والا مل جائے تو سننے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، پورا قرآن حفظ کر لیتا۔ اللہ نے حفاظت کا وہ انتظام کیا، یہ رب عز و جل کی وہ عطا ہے نبی پاک علیہ السلام کو۔ مگر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اے نبی پاک کے دیوانوں، اے میلاد منانے والوں، اے محفل نعت میں آنے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے باقی معجزات تو نہیں دیکھ سکے نا، سن کر ایمان تازہ کرتے ہو، یہ تو ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، اس میں کون پڑھتا ہے، کتنی برکتیں لوٹتے ہیں، کتنا اس کا فیضان لیتے ہیں۔ ہم میں سے کس کس نے قرآن پورا پڑھ کر سمجھ لیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ بدقسمتی سے آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ سے پوچھیے کیا ہم درست چل رہے ہیں؟ قرآن سے اتنی دوری کیا اچھی ہے؟ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہم امتی ہیں نبی پاک کے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ذرا بتائیے قرآن کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی سے پوچھو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ رب کا کلام ہے، آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر کس کے پاس ٹائم ہے؟ بڑی بیزی لائف ہے جناب۔ اچھا ایکسکیوز کیا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بڑا مشکل ہے، ہم کیسے پڑھیں، عربی میں ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں آتی تھی۔ بہت سارے یہاں میری کمیونٹی کے، میری برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، میمن لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے جو پیدا ہوتے تو کاروباری کوئی نہیں تھا نا، ہم سب نے کیسے کاروبار سیکھ لیا؟
کسی کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑی اس نے کمپیوٹر سیکھ لیا, موٹر سائیکل سیکھنی تھی موٹر سائیکل سیکھ لیا, تھوڑے پیسے آئے تو گاڑی چلانا بھی سیکھ لی. ٹھیک ہے جناب, جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی ہم سیکھتے گئے. دراصل قرآن کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھائی نہیں. اگر قرآن کو اپنی ضرورت سمجھتے, اپنے دین کا اہم ترین حصہ سمجھتے, قرآن کے فضائل پر نظر ہوتی, تو ہم سب روزانہ قرآن پڑھتے. اور قرآن پڑھے تو صحیح, پھر پتہ چلے گا کیا کیا ہے. آج میں ایک قرآنی واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایسے عظیم و شان واقعات, ہسٹوریکل ایونٹس ہیں کہ پڑھے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈائجسٹ کہانیاں اور عجیب و غریب جناب سٹوریز کی تلاش میں رہتے ہیں. ارے قرآن کی کہانیاں پڑھو, قرآن کے قصے پڑھو جو نبیوں کے قصے ہیں, جس میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے, دلچسپی بھی موجود ہے, سبق بھی موجود ہے. مگر ہم نہیں پڑھ رہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف. ٹھیک ہے, یہ 15ویں پارے کی آخر میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں کے شروع تک جاری رہتی ہے. سبحان اللہ. صرف اس سورہ کہف کی فضائل حدیثوں میں الگ بیان ہے. قرآن کے فضائل تو ہیں, سورہ کہف کے الگ فضائل بیان ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا, وہ بتکنا شروع ہو گیا, اچھلنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی تو غور سے دیکھا کہ ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب جب انہوں نے عرض کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو, وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا تھا. سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سورہ کہف پڑھتے رہا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صرف 10 آیات یاد کرنے والا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. 20-25 منٹ میں آرام سے تلاوت ہو جاتی ہے سورہ کہف. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ذرا غور کریں. اور اس سورہ کہف میں کیا ہے, کیسے کیسے واقعات, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 عجیب و غریب واقعات اور کمال کے واقعات. پڑھے تو عقل حیران. اور کتنے سبق ہیں اس کے اندر. اس سورت میں سورہ کہف کہتے ہیں غار والے, کہف کہتے ہیں غار کو, غار والوں کے واقعات, اصحاب کہف کا واقعہ. اسی صورت میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کا واقعہ, کب یاجوج ماجوج آئیں گے دنیا میں, وہ کون سی دیوار ہے جو ان کے درمیان قائم کی گئی, اس صورت میں یہ واقعہ موجود. اور تیسرا واقعہ, اللہ کے 2 نبیوں کی ملاقات. موسٹ امیزنگ, سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے حیرت انگیز ملاقات, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات. کیا مکالمہ تھا, کیا انداز تھا. پڑھے تو پتہ چلے نا, ٹائم ہی نہیں. آج میں ان تینوں واقعات کو تو بیان نہیں کر سکوں گا, ایک واقعہ اس میں سے سناتا ہوں. میری نیت یہ ہے قرآن پڑھنے کی دلچسپی بڑھے, ہم قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی اور اس سے میسیجز کریٹ کریں, اپنے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے اپنے اندر نافذ کریں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب آئیے پہلے تو اصحاب کہف کا تذکرہ کچھ کر دیں. اصحاب کہف, لیکن قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اصحاب کہف وہ عظیم ہستیاں ہیں جو غار میں رہے, طویل واقعہ ہے, مگر ان کے ناموں کی برکت پتہ ہے کیا ہے, کہ جو ان کے نام دروازے پر لکھ دیں, اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لٹکا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. سرمایے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا, کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا, بھاگا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو, یہ اسما کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. اچھا, اسی طرح قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ تعویذ کی طرح باندھ دیے جائیں, یہ اسما جو ہیں تو اس کی برکت سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کے نام کی برکت ہے. اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو ملاقات ہوئی, قرآن پاک کے سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ترجمہ, اب اس آیت سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے سمجھیے گا. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے.
آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے خادم کا نام یوشع بن نون ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت شاندار بیان کیا اپنی قوم میں، تو قوم نے کہا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے پوری دنیا میں؟ آپ نے کہا مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تم سے بڑے عالم اے موسیٰ حضرت خضر ہے۔ جب یہ سنا تو اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، علم کا شوق دیکھیں، اے اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب راستہ کیا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پتہ پوچھا کہ ملاقات کہاں ہوگی تو فرمایا مجمع بحرین میں رہتے ہیں، اور وہاں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، یہ وہ جگہ ہے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا ٹھیک ہے بھنی ہوئی مچھلی لو، اور ہم چلنا شروع کریں گے جب تک وہاں نہ پہنچ جائیں۔ آپ چلتے 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 ایک جگہ پہنچے جہاں دو جو سمندر مل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے آرام کیا اور آپ کا خادم جاگ رہا تھا، دیکھا کہ مچھلی جو بھنی ہوئی گھر سے لے کر گئے تھے وہ زندہ ہوئی اور ایک سرنگ سی بنی پانی میں اس میں داخل ہو گئی۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی کہانی ہے؟ میں آپ کو قرآن کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خواب سے جاگے آگے چل پڑے، آگے جا کر اللہ ہی کی یوں سمجھیے عطا سے آپ کو بھوک لگی، یعنی یہ بھی ایک خیال دل میں ڈالا گیا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا وہ مچھلی کہاں ہے؟ کہا حضور آپ کو بتانا بھول گئے، مچھلی تو عجیب واقعہ ہوا، آپ آرام کر رہے تھے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے وہی تو جگہ چاہیے تھی، وہیں تو حضرت خضر سے ملاقات ہونی ہے۔ آپ واپس آیا، قدموں کے نشانات پر آپ واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس تشریف لائے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ ملاقات کیسے ہوئی وہ آگے بتاتا ہوں۔ اب تک کیا سیکھنے کو ملا کہ علم کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اے طالب علموں تمہیں مبارک ہو، اے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آپ آج بھی جو آئے ہیں علم دین کے لیے آئے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ علم کے لیے سفر کیا جائے، شوق ہو کہ کہیں سے علم کی بات ملے میں وہاں پہنچوں۔ اور دوسری بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ استاد کے پاس جانا گھر بلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ جانا سنت ہے، چل کر طالب علم بن کر جائے۔ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت جو ہے کلیم اللہ ہے، حضرت خضر کے پاس خود جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور بات علماء نے لکھی کہ علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی آتا۔ اگر کتاب سے علم آتا ہوتا تو سارے گھر بیٹھ کے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ کیوں ہاؤس جاب کرتے ہیں بھائی؟ نہیں جناب، کسی مشہور پرانے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے تو ڈاکٹری آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ کتاب میں پڑھ کے میں سارے ڈرائیوری کے اصول پڑھ لوں تو ڈرائیور تو نہیں بن جاؤں گا جب تک کوئی ڈرائیور بات ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ تو استاد کی صحبت علم لاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب حضرت خضر علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہاں پیچھے اسلامی بھائیوں حضرت خضر علیہ السلام کس حال میں تھے؟ جب وہاں دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام کی جو علامت تھی، ایک بندہ آپ پہنچے تو ایک بندہ دیکھا تو چادر اوڑھے آرام کر رہے تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اچھا ایک اور بات بھی سیکھ لیں، خضر جو ہے وہ 3 انداز سے بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خا کے نیچے زیر اور ضاد کے اوپر جزم یعنی خضر علیہ السلام، دوسرا خا کے اوپر زبر اور ضاد پر جزم کے ساتھ یعنی خضر، اور اسی طرح خا کے اوپر زبر اور واو کے نیچے زیر خضر۔ یہ 3 انداز ہیں۔ اور آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تھے وہ جگہ خشک ہوتی تھی تو سرسبز ہو جایا کرتی تھی، آپ کی برکت سے وہ سبزہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کو خضر کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ جس کو ان کا نام یاد ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ چلو آج لگے آپ کو اس اجتماع میں حضرت خضر کا نام بھی یاد ہے۔ دیکھو یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا، میرے سامنے تفسیر قرآن صراط الجنان ہے اور میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی تفسیر پڑھنے والے ہوں گے یہ ساری باتیں آپ گھر بیٹھے سیکھتے رہیں گے۔ اب حضرت خضر کا نام کیا ہے؟ میں دہراتا ہوں 3 بار، آپ بھی یاد کر لیجئے۔ آپ کا نام ہے بلیہ بن ملکان، ذرا دہرائیں، بلیہ بن ملکان، بلیہ بن ملکان، دوبارہ پڑھ لیں، بلیہ بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس۔ کیا کنیت ہے اور نام کیا ہے؟ کنیت کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ہاں، ما تکررا، جس بات کی تکرار کی جائے وہ بات دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو یاد تو کر کے جائے نا، چلے گھر پہ آئے تو کچھ تو یاد رہے۔
کہ حضرت خضر کا آج نام یاد کیا. خضر ان کا لقب ہے اور انشاءاللہ ان کا نام یاد رکھنے کی برکت سے امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا جناب، اب ملاقات ہو گئی. آپ نے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ میرے اس پورے سفر میں میرا کوئی بھی عمل دیکھو اس پر اعتراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے حضور، لبیک، میں آپ کے ساتھ چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اب روانہ ہوئے. کشتی جب نہر کے کنارے پہنچے تو کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان لیا، کشتی میں بٹھا لیا. جب کشتی میں بٹھایا تو جیسے ہی آگے گئے تو حضرت خضر نے اسی کشتی کا ایک تختہ توڑنا شروع کر دیا. کشتی کا تختہ توڑنے کا مقصد ہے کشتی غرق ہو جانے میں. اب جب کشتی کا تختہ توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے بغیر کرائے کے ہمیں کشتی میں بٹھا دیا اور آپ اسی کا تختہ توڑ رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرنا. آپ نے کہا اچھا آئندہ نہیں کروں گا، بس اب ایک اور موقع دیتے. جناب کنارے پر پہنچے. اچھا جب وہاں گئے تو آپ خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. بالکل ینگسٹر تھا. آپ نے کہا آپ نے بے جانے بالکل مطلب جس شخص کا کوئی قصور ہی نہیں اس کو قتل کر دیا. آپ نے کہا میں نے کہا تھا کہ میری بات پر اعتراض مت کرنا، اب ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ پورا قرآنی واقعہ ہے. آپ نے کہا نہیں بس آخری موقع دے دیں، اب نہیں اعتراض کرتا. اب شہر میں داخل ہوئے. وہاں کے لوگوں نے کسی سے کھانے کو بھی نہیں پوچھا، بالکل جس کو کہتے ہیں بے رخی والا کام کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی غرض کے اس دیوار کو تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی قوم جنہوں نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا، اگر دیوار بنانی ہی تھی تو کوئی مزدوری نہیں لیتے. کہ بس آج ہمارے آپ کے راستے فدا ہے. تیسری بار بھی آپ نے اعتراض کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس کی حکمتیں بتاتا ہوں. اچھا وہ حکمتیں جو ہیں وہ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام ایک بار ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے. میری آرزو تھی کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے حتیٰ کہ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے مزید واقعات سناتا. نبی پاک فرماتے ہیں ملاقات اور دیر تک جاری رہتی نا تو اور واقعات قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچتے. لیکن حضرت موسیٰ نے اعتراض 3 بار کر لیا. اب حضرت خضر نے کہا میں آپ کو یہ تینوں واقعات جو ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اب آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس کشتی کا میں نے تختہ اکھاڑا اس کو عیب دار اس لیے کیا کہ یہ کشتی آگے مالک جو ہے اس ملک کا جو بادشاہ کہہ رہے یا جو بھی وہاں کا کوتوال وغیرہ تھا وہ کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، قبضہ کر رہا تھا. جس کشتی میں عیب ہوتا تھا، ڈیفیکٹو تھی، اس کو چھوڑ دیتا تھا. جو پوری کامل پرفیکٹ کشتی ہوتی اسے قبضہ کر لیتا. میں نے سوچا غریب آدمیوں کی کشتی ہے، یہ تو بادشاہ نے قبضہ کر لینا ہے، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا عیب نکال دیا، چھوٹا نقصان کر دیا تاکہ بڑے نقصان سے بچت ہو جائے. اچھا یہ بات بھی سمجھ آئی قرآن کی اس تفسیر سے کہ ہمیں چھوٹے نقصان پر صبر کر لینا چاہیے. بندہ گرتا ہے، پیر میں لگ گیا، چیخو پکار، ارے میرے پیر میں لگ گیا. اللہ کے بندے پیر تو سلامت ہے نا. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روڈ پر جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے. کہا یار اللہ جوتے نہیں ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر ہوئی ایک شخص اور گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے. اللہ سے کہا مولا تیری مہربانی پیر تو ہے میرے پاس. اے میٹھے اسلامی بھائیو جتنے بیٹھے نا یہاں پر میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، مجھ سمیت ایسی زندگی گزارنے کی کروڑوں لوگ تمنا کر رہے ہیں. جی ہاں، آپ کہیں گے میں تو قرضوں میں ڈوبا ہوں، میری تو بیماریاں ہیں، میرے تو گھر میں پرابلمز ہیں، میرا وہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ. میری جیسی زندگی کون گزارنا چاہے گا؟ پیچھے اسلامی بھائیو آپ سارے چل کر آئے ہیں مسجد میں.